رائج کر دیا گیا۔ انسان زندگی میں 4 چیزوں سے پیار کرتا ہے۔ کتنی؟ 4۔ اپنے وطن سے پیار کرتا ہے، اپنے مال پیسے سے پیار کرتا ہے، اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، اور اپنے آپ سے یعنی اپنی جان سے پیار کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی 4 چیزیں ہی قربان کر دی۔ پہلے نمبر پر آپ کو نمرود کی وجہ سے وطن چھوڑنا پڑا، اور وہ میں نے مناظرہ پچھلے جمعہ آپ کو سنایا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ اس کے بعد آپ کو وطن چھوڑنا پڑا۔ عراق میں آپ پیدا ہوئے تھے، لیکن پھر آپ کو فلسطین اور پھر مصر جانا پڑا، یعنی اپنا وطن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑنا پڑا۔ ایک چیز قربان کر دی، اپنا وطن چھوڑ دیا۔ دوسرے نمبر پر میں نے ذکر کیا مال کا، پیسے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بکریوں کا، جانوروں کا بہت بڑا ریوڑ عطا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ ابراہیم تو ان کو اتنا زیادہ مال دیتا ہے، اتنا پیسہ دیتا ہے، اتنا خوش رکھتا ہے، تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر میں سارا مال لے لوں میرا بندہ پھر بھی میرا ذکر کرے گا، میرا ابراہیم پھر بھی میرا ذکر کرے گا۔ فرشتوں نے کہا مولا اگر تیری اجازت ہو تو ہم آزمائش کر لیں۔ اللہ نے فرمایا کر لو۔ اللہ کو مان تھا نا اپنے نبی پر، اللہ تعالیٰ کو مان تھا اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ فرمایا جاؤ فرشتوں کر لو امتحان۔ اب فرشتے آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کام کاج میں مشغول ہیں۔ فرشتے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھ کر بلند آواز سے شروع کر دیتے ہیں پڑھنا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبح قدوس ربنا ورب الملائکہ۔ جب اللہ کی تو اس قدر خوبصورت تعریف کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنا کام چھوڑ کر ان فرشتوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی یہ تسبیح جب مکمل ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں فرشتوں بلکہ آپ انہیں نہیں جانتے ابھی کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں جا کر کہتے ہیں اے اللہ کے بندو یہ جو اتنا خوبصورت ذکر تم نے کیا ہے یہ ایک دفعہ پھر سناؤ نا۔ وہ کہنے لگے پہلے تو ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اب آپ کی مرضی سے کرنا ہے، بتائیں آپ کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ اتنی زیادہ بکریاں، یہ جو پورا ریوڑ ہے ان میں سے آدھا ہمیں دے دیں، ہم آپ کو ایک دفعہ تسبیح سنا دیتے ہیں۔ اب آج کل کا کوئی بندہ ہوتا تو وہ کہتا تو رہن دے، میں آپ پہ تسبیح پڑھ لینا سبحان اللہ لینا اللہ اکبر آ لینا، تو رہن دے، تو ایڈیاں ساریاں میری بکریاں لین لگیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اتنا پیار کرتے تھے، وطن چھوڑا تھا، اب دیکھنا مال بھی چھوڑا اللہ کی راہ میں۔ کہنے لگے لو جی آدھا ریوڑ تمہارا ہوا، دوبارہ سنا دو۔ انہوں نے پھر تسبیح سنائی، ابراہیم علیہ السلام کو پھر بڑا مزہ آیا، کہنے لگے ایک دفعہ پھر سناؤ۔ وہ کہنے لگے اب کیا دیں گے؟ مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا جو باقی ریوڑ بچ گیا سارا ہمیں دے دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سارا ریوڑ تمہارا، مجھے ایک دفعہ میرے رب کی تسبیح سنا دو۔ سارا ریوڑ تمہارا، سارا ریوڑ فرشتے لے لیتے ہیں اور ایک دفعہ پھر تسبیح سنا دیتے ہیں۔ اب مزہ ابھی بھی آپ کا ختم نہیں ہوتا، آپ کا دل پھر کرتا ہے کہ میں پھر ذکر سنوں۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ پھر سنائیں۔ اب فرشتے کہتے ہیں اب تو آپ کے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، اب آپ ہمیں کیا دیں گے جو ہم آپ کو سنائیں؟ ابراہیم علیہ السلام وہ جو تھوڑی دیر پہلے اس ریوڑ کے مالک تھے، آپ کہنے لگے کہ تم اتنے نرم و نازک بدنوں والے ہو، تم کہاں ان کو اتنی گرمی میں چراتے پھرو گے؟ مجھے نوکر رکھ لینا، میں تمہاری بکریوں کو چراؤں گا، مجھے صرف ایک دفعہ میرے رب کی تسبیح سنا دو۔ فرشتے ایک دفعہ پھر تسبیح سناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں تمہارا خادم ہوں، جہاں کہو گے بکریوں کو چراؤں گا۔
فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم آپ کے خادم ہیں، آپ ہمارے خادم نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کے عشق کا جائزہ کرنے آئے تھے، مبارک ہو آپ نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ تو مال بھی قربان، اللہ اکبر، تو مال بھی قربان کر دیا، وطن بھی چھوڑا تھا، مال بھی چھوڑ دیا۔ تیسرے نمبر پر آپ کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، انبیاء کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور کہا بیٹا انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، تو دیکھ لے تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل علیہ السلام سوچ میں نہیں پڑتے، وہ کہتے ہیں یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابا جی جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، دیکھنا اللہ کے فضل سے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب 13 سال کا بیٹا ہے اور وہ کہتا ہے ابا جی مجھے ذبح کر دیں، آپ دیکھنا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو قربان گاہ تک لے کر جاتے ہیں اور آپ کے گلے پر چھری رکھتے ہیں، اور جب پھیرتے ہیں تو چھری جو ہے وہ کام نہیں کرتی، ذبح نہیں کرتی۔ آپ اسے پتھر پہ مارتے ہیں تو پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ چھری تجھے میرے بیٹے کی گردن اس قدر سخت لگتی ہے کہ پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور میرے بیٹے کی تو گردن نہیں کاٹ رہی۔ آپ ذرا اپنے ذہن کے اندر تصور قائم کریں کہ اپنے سگے بیٹے کی گردن ہے اور زمین پر اس سے پہلے کسی اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا ذبح نہیں کیا تھا کہ وہ سوچ لیتے کہ چلو فلاں نبی نے تو ذبح کیا تھا، خیر ہے میں بھی کر رہا ہوں۔ ایک بندہ بھی پہلے اس ماڈل کے طور پر، نمونے کے طور پر موجود نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے انسان تھے جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اپنے طرف سے پورا زور لگایا لیکن وہ چھری کام نہیں کر رہی۔ پھر آپ نے چلتے چلتے پھر جب زور لگایا تو اب جو ہے وہ گلا کٹ گیا، خون نکلا۔ ابراہیم علیہ السلام دل میں بڑے خوش ہوئے، چلو اللہ کا حکم پورا ہو گیا ہے۔ جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا جس کو ذبح کیا ہے وہ دمبا تھا اور بیٹا پاس کھڑا ہوا ہے، بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نادیناہ یا ابراہیم، اللہ نے ندا دی اے ابراہیم تو نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا ہے، تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تو کتنا فرما بردار ہے کہ تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ 3 چیزیں ہو گئی جی، اپنا وطن چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا، بیٹے کو قربان کر دیا۔ چوتھے نمبر پر اپنی جان۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا رہے تھے، فرشتے آئے تھے بچانے کے لیے کہ اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اگر اللہ نے چاہا تو مجھے بچا لے گا، اگر اللہ نے چاہا میں اس کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو میں شہادت کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یہ شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ 4 چیزیں جن سے آج ہم پیار کرتے ہیں، اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں، اپنے مال سے پیار کرتے ہیں، اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اپنی جان سے کرتے ہیں، 4 چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اللہ نے انعام پھر کتنا بڑا دیا، رہتی دنیا تک ان کی ایک سنت جو کہ قربانی ہے اس کو قیامت تک کے لیے رائج کر دیا ہے۔ یہ اللہ نے انعام عطا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔